بہت حاضرین محترم سامعین، ماہ ربیع الاول ہے۔ پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں انسانی طبیعت ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سننا چاہتے، اور ہر ایمان والے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کا ایک ذخیرہ رکھا ہے، یوں کہا جائے کہ ایک چراغ رکھا ہے جو ہر دل میں جل رہا ہے۔ کسی کا ٹمٹما رہا ہے، کسی کا بہت زیادہ روشنی دے رہا ہے، لیکن سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت سے کوئی امتی خالی نہیں ہے۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ جناب فلاں میں محبت نہیں، فلاں میں محبت نہیں۔ محبت ویسے بھی قلبی چیز ہے، قالب ظاہر کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں۔ محبت قلبی چیز ہے، کسی کے دل میں تو ہم جھانک نہیں سکتے۔ حسن ظن رکھا کریں کہ محبت رسول سب میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پچھلے دور کے جو یہود تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمیں اللہ مل چکا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ نے ان کو کیا کیا شانیں بخشی تھی، تو آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی، براہ کرم آپ ہمیں اپنا پیغام نہ دیجیے، ہم پہلے ہی واصل باللہ ہو چکے، ہم اللہ تک پہنچ چکے۔ تو ان کے جواب میں آیات اتری، قل محبوب ان کی غلط فہمی کو دور کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، یہ تمہیں دعویٰ نصیب ہے، تو یاد رکھو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے مجھے اپنا حبیب چن لیا ہے، اور میں واحد راستہ ہوں اللہ تک پہنچنے کا۔ اب اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی ہدایت چاہیے، اللہ کا تقویٰ چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے راستے اب بند کر دیے ہیں۔ آدم صفی اللہ والا راستہ بھی بند، نوح نجی اللہ والا راستہ بھی بند، اور زکریا علیہ السلام والا راستہ بھی بند، ابراہیم خلیل اللہ والا راستہ بھی بند ہے جی، سلیمان علیہ السلام والا راستہ بھی بند، داؤد علیہ السلام والا راستہ بھی بند، سارے راستے بند ہیں۔ اب ایک راستہ اللہ نے، ایک کھڑکی کھلی رکھی ہے، ایک راستہ کھلا رکھا ہے جسے محمد الرسول اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبعونی، میرے قدموں کو تلاش کرو، میرے قدم بقدم چلو۔ اتباع جو ہوتی نا، یہ محبت کا تیسرا درجہ ہے۔ پہلے بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تائید کرتا ہے، نمبر 2 پھر اس کی تعظیم کرتا ہے، نمبر 3 پھر اس کی تابعداری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت کا تیسرا درجہ مانگا ہے کہ میرے نبی سے آخری درجے کی محبت کرو۔ آخری درجے کی محبت کیا ہے کہ جو میرے نبی کر رہے ہیں تم بھی آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پو، آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پو۔ لیکن نا ہمارے نوجوان، انہیں کھلاڑیوں سے محبت ہو جاتی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے ویسے بال بنا لیتے، آنکھیں بند کر کے ویسی شرٹیں پہنتے، آنکھیں بند کر کے ویسے جوگر پہنتے، آنکھیں بند کر کے ہیں جی ان کے ڈائلاگ بولتے ہیں، ان ایکٹروں کے، ایکٹریسوں کے، جناب جن خواتین کو چس لگ جاتی ہے غیر حرام کاموں کی، وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ نوجوان ڈائلاگ بولتے اپنے محبوب لیڈر کے، ہیں جی ذرا آپ دیکھتے ہیں لیڈر اگر قرآن کی کوئی خاص آیت پڑھتا ہے، وہ بھی سارے وہی آیت پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ پیچھے چلتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب سے پہلا حق میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو صبح کے اجالے میں دیکھو، رات کی تاریکی میں دیکھو، کائنات میں دیکھو، ان کو شادی کے وقت میں دیکھو، بیوی کا خاوند ہوتے ہوئے ان کو دیکھو، ہے جی بچوں کا باپ ہوتے ہوئے ان کو دیکھو۔ تم بھی باپ ہو، میرا محمد بھی باپ تھا، دونوں میں کوئی نسبت ہے؟ تم بھی شوہر ہو، میرا نبی بھی شوہر تھا، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں ان کو فالو کروں؟ ہے جی تم بھی بھائی ہو، ان کے بھی بھائی تھے، علی ان کے بھائی تھے، ہے جی عبداللہ بن عباس ان کے بھائی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا؟ تم بھی بھتیجے ہو،
اور وہ بھی بھتیجے تھے عباس کے. تم دیکھو کیسے بھتیجے ہوتے, ہر چیز میں ان کے پیچھے چلو. تاجر ہو تابع داری کرو, ہے جی, کاشت, اور پھر بکریاں چرانے والے ہو تو تابع داری کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے بکریاں چروائی. حدیث شریف آتا ہے کہ سارے نبیوں نے تقریباً بکریاں چرائی. علماء نے لکھا کہ بکریاں چرانے میں راز کیا ہے, نکتہ کیا ہے. اس لیے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے جو کہ اطاعت گزار نہیں ہے زیادہ. آپ بکریاں لے کے چلیں, بکریاں دائیں بائیں منہ مارتے ہوئے جاری ہوتی. اور پھر بکری ایک ایسا جانور ہے جس میں زیادہ طاقت بھی نہیں ہے. آپ اسے ٹھیک ٹھاک قسم کا تمانچہ ماریں وہ پہنچ جائے گی. نہ وہ مار سہ سکتی ہے, نہ وہ تابع داری پوری کرتی ہے, اور پھر بھگاتی ہے, تھکاتی ہے چرواہے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے نا, تو تاریخی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک بکری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوڑیں لگوا دی. وہ نا موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو تھا ہی, انسانوں پر بھی جلال تھا تو جانوروں پر بھی جلال آ جاتا تھا. تو وہ ایک بکری ڈر کے بھاگ گئی. انہوں نے جو آواز نکالی وہ اور ڈر گئی, بہت دور بھاگی, دوسرے پہاڑ پہ چڑھ گئی. یہ پیچھے ڈنڈا لے کے وہ پیچھے پیچھے, اس نے جناب کئی گھنٹے دوڑایا. اتنا جلال آیا کہ آخر کار وہ پکڑی گئی. جب پکڑی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں نے ایک دفعہ گھونسا مارا تھا کسی کو, آج یہ گھونسا اس کو لگ گیا, یہ تو بچاری گئی آج. تو ٹھنڈے ہو گئے, کہنے لگے کوئی بات نہیں چھوڑو. اور پھر ایک دم سے نا اس کی ٹانگیں دبانے لگ گئے کہ تو تھک گئی ہوگی, تو میرے ڈر کی وجہ سے بھاگی ہے, اور نہ عام طور پر تو بھاگتی تو نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میری کون سی ادا پسند آئی کہ آپ نے نبوت دے دی. تو جواب میں علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا تنویر الغافلین میں کہ تو نے بکری کی جو ٹانگیں دبائی ہیں, غصہ نکالنے کی بجائے پیار بڑھا دیا, ہمیں پسند آیا. ہم نے کہا تو جانوروں کا اتنا خیال کرتا ہے تو ہمارے بندوں کا بھی خیال کرے گا. یاد رکھیے ہم گھروں میں جو بڑے ہیں نا, ہمیں غصہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ نا آپ ساتھیوں کو ہمیں جلال آ جاتا ہے کہ بچے موبائل سے لگے نے, بندے سے پوتا نہیں کیا باندھے پہ, یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو. جلال میں زیادہ نہ ہے, ٹھنڈے رہ کر تربیت کیا کریں, اور پوزیٹو رہ کے تربیت کریں, پیار سے تربیت کیا کریں. یہ رستہ نہیں ہے. اینڈ غصہ کیا اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں بچا. مجھے کسی نے دکھایا کلپ کہ جناب غصے میں اس نے کہا موت آ جائے گی میں تجھے موبائل لے کے نہیں دوں گا. اس نے پہاڑ سے چھلانگ مار دی, مر گیا, ختم ہو گیا. تو اتنا اندر جو ہے وہ مسلمان آج کل ہو چکا ہے موبائل کے پیچھے. تو اس لیے جذبات میں نہ آئے, تحمل کے ساتھ اور واچ کریں, کنٹرول کریں محبت کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ترس کھایا اس پر. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے اپنا نبی بنا. تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی ترس کھایا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. لوگوں اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کے آ جائیں اور دنیا میں آ جائیں, انہیں بھی نجات پانے کے لیے میرا یہی حکم ہوگا کہ میرے محمد کے پیچھے چلو. یہ ہے رتبہ میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رحمتیں ہون پر تو اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا کہ جن کے بارے میں فرما دیا میں نے ان کو اپنا حبیب بنایا. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو رب نے اپنی ذات کو غیب میں رکھا ہے. تم کیسے سمجھ سکتے ہو رب کیا پسند کرتا ہے کیا ناپسند کرتا ہے, کیا چیز اس کے جو ہے حکم دینا چاہتا ہے, کیا حکم کس چیز سے روکنا چاہتا ہے. فاتبعونی, میں نے بندوں میں سے ہی ایک حبیب چن لیا ہے, ایک حبیب چن لیا ہے. تم بس اس کو فالو کرو, تم اس کو فالو کرو, مجھ تک پہنچ جاؤ.
میرے ساتھیوں، زندگی میں ہم لوگوں نے محبت لسانی بہت دی. ہمارے ملک میں زبان کی محبت بہت زیادہ، الحمدللہ ہمیں خوشی بھی ہے، ہمیں ناز بھی ہے، ہمیں فخر بھی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی گیا گزرا مسلمان بھی محبت رکھتا ہے. لیکن اس محبت کو مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاذ جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن سے فرمایا کرتے تھے کہ اس محبت کو اتنا بڑھاؤ کہ ان کی تابع داری میں بدل دو. اسی محبت کو بڑھانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، ان کے ذکر پاک کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اس محبت کو بڑھاتے 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 ان کی تابع داری تک لانا. جو ان کا تابع دار بنے گا پھر اللہ کے ہاں وہ مخلص بندہ کہلائے گا. ان کنتم تحبون اللہ، علماء اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، جو یقین میرے محمد نے تمہیں دیا ہے نا لا الہ الا اللہ کا، اس یقین پہ آنا پڑے گا، وگرنہ میں تم سے راضی نہیں ہوں گا. یقین کیسا دیا؟ درخت کے نیچے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. گرمی تھی، جیسے آج کل گرمی چل رہی ہے، سخت موسم چل رہا تھا. ایک غزوے سے واپسی ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی گرمی ہے، تو اس لیے آپ کے لیے کھلا سایہ دار ایک جھاڑی کے نیچے آپ کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں، آپ یہاں آرام فرمائیں. تو ہم بھی اجازت ہو تو ہم بھی کسی جھاڑی کے نیچے جا کے لیٹ جائیں. دھوپ بڑی سخت ہے، لامعنی جب گرمی ہوتی تو انسان کہتا ہے کھلے کھلے سو جائے. یہ واحد غزوہ تھا جس میں صحابہ کرام تھوڑے سے بکھر کے جا کے آرام کرنے لگے، بکھر گئے سارے. اور ایک دشمن تھا وہ طاق میں تھا، وہ آ گیا جناب، اس نے دائیں بائیں چلتے 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 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر تک پہنچ گیا، تلوار کو نیام سے نکالا، نوک کو سینے مصطفیٰ پہ رکھ کر کہنے لگا جگا کر یا محمد من یمنعک منی، اے محمد تو کہتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، آج بتا میری تلوار کرے گی یا اللہ کرے گا؟ بتا ذرا کون کرے گا؟ آج مان کہ میری تلوار کچھ کر سکتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھلی اور آپ بالکل نارمل حالت میں آپ نے فرمایا کہ تم مجھے پوچھ رہا ہے کہ کون بچاتا ہے؟ اللہ 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 3 دفعہ کہا. بس یہ کہنے کی دیر تھی، اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہوا، اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، تلوار گر گئی اور آپ علیہ السلام نے وہیں سے تلوار اس کے گرنے سے پہلے اس کو پکڑ لیا اور پھر آپ آرام سے اٹھے اور فرمایا کہ بتا مجھے بچانے والے نے تو بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ یہ ہے یقین. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یار کیا ہو گیا؟ مہنگائی کا عذاب بن گیا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، اپنے رب سے تعلق رکھو. یاد رکھیے دوستو، یہ جو راتوں کی لوڈ شیڈنگ ہے نا، اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اور صرف بندے کو تہجد پہ مصلی پہ رلانے کے لیے ہے کہ بندے میرا نمبر ڈائل کر، میں تیرے باقی مسئلے حل کرنا چاہتا ہوں. اور ہم گالیاں دے دے کے نا 14 سیخوں کی، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا، لگے رہتے ہیں کبھی واپڈا کو کبھی کسی کو. یاد رکھیے اللہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مچھر بھی اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ظالم دنیا سونے کی جگہ نہیں ہے، انجیکشن لگا رہا ہوں تجھے، اٹھ جا مالک کو بنا، قبر میں سوئے گا، یہاں سو کے کیا کرے گا؟ وہ انجیکشن لگاتا ہے، یہ جناب موسپل لگاتا ہے، موسپل لگاتا ہے، کہتا پھیر لا، وہ پھر دوسری جگہ لگا دیتا ہے. اب یہ کہتا ہے وہاں کیسے لگاؤ؟ بعض دفعہ ہونٹوں پہ کاٹ جاتا ہے بندہ، کہتا ہے موسپل یہاں کیسے لگاؤں؟ اور بھائی یہ اللہ نے مخلوق اس لیے بنائی ہے کہ بندے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، عبرت کی جا ہے، عبرت کی جا ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. کیوں سو رہا ہے؟ ساری رات سو رہا ہے، اور تو زندگی میں سونے کے لیے آیا، جا کے قبرستان میں دیکھ کب سے سوئے پڑے ہیں. اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو کسی بھی قبر پہ جب مراقبہ کر کے
چیک کرتے ہیں تو اندر سے یوں لگتا ہے کہ وہ جانے والا کہہ رہا ہے اب 5 منٹ میں نے بھی اپنی زندگی میں دے دے یار, میں بھی کوئی اللہ اللہ کر لا, 5 منٹ دے دے یار, 5 منٹ بس اللہ اللہ کر لا. کہتے میں تصور میں سے بات کرتا ہے کہ تانوں ہی تو ملے سا نا, کہنا بس اسی ہون کر رہے ہیں, کل کر رہے ہیں, پرسوں کر رہے ہیں, بس چکر چڑھائے. اللہ اللہ دوستو, اب سردیاں آ رہی ہیں, سونا ہے انشاءاللہ, بس نیت کی ہوئی ہے اور کوئی کام نہیں ہے. گرمیاں سونا ہے, سردیاں سونا ہے, اور قسمت ہی سو گئی ہماری یار. اٹھو یار, کب تک امت ساری سو رہی ہے, میں اور آپ بھی سوئے رہے. اللہ جزائے خیر دے وعدے والوں کو, جگاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے, اٹھ کر کچھ 2 رکعت ہی پڑھ لو یار. یار اگر وعدے کی بجلی نہ ہو اور آپ 2 رکعت پڑھیں اور قیام میں آپ کو پسینہ آئے, رکوع میں پسینہ آئے, سجدے میں پسینہ آئے, یاد رکھیں وہ جو آنسو ہے نا وہ نہ بھی نکلے, یہ پسینہ آنسوؤں کی تلافی کر دیتا. کہ میرا بندہ رویا نہیں تھا لیکن اس کا مسام رو رہا تھا. آج کے بعد وعدہ تو برا بلا نہ کرے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, وعدہ ہماری بجلی نہیں لے سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے. ارادہ ادھر سے ہوتا ہے, فیصلے پھر ظہور ادھر سے ہوتا ہے. اس لیے آج کے بعد 12 بجے لائٹ جائے, انتظار کر رہے یار 2 گھنٹے اور موبائل دیکھو, اور بھائی یہ 2 گھنٹے مسلح کو دے دو. خدا کے لیے دوستو, دنیا سوتی جا رہی ہے اور اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے. سونے کے وقت کو سونا بنانے کی ضرورت ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ گولڈ, سونے کے وقت کو گولڈ بنانے کی ضرورت ہے, نہ کہ اسے سونا سوئے رہو. ساتھیو دوستو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, ان سے کہیے اگر اللہ چاہیے آؤ مجھے فالو کرو, میری رات کو فالو کرو, میری تہجد کو فالو کرو. حضور کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اتنا رات لمبا قیام کرتے تھے حتی تورمت قدماہ, کہ میرے نبی کا وہ جسم جو 100 جنتیوں کی پاور رکھتا تھا, گھنٹوں گھنٹے ایک جیسی حالت میں کھڑا رہنے کی وجہ سے سوجن آ جاتی تھی. چلو یار 15 منٹ ہی دے دیں, ابھی 1.5-2 مہینے ہیں, یقین کریں سردیوں میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اس موسم میں اٹھنا سال کا آسان ترین کام. جس کو اس موسم میں تہجد نہ ملی پھر نہیں ملے گی. یہ تہجد کا موسم ہے, یہ جاگنے کا موسم ہے, یہ منانے کا موسم ہے, یہ رونے کا موسم ہے, یہ آہوزاری کا موسم ہے, یہ اللہ کے قریب آنے کا موسم ہے, یہ مصطفیٰ کی تابع داری, تہجد والی تابع داری کرنے کا موسم. ان کنتم تحبون اللہ, اللہ چاہیے فاتبعونی, آؤ مجھ محمد کو دیکھو میں کیسے رب کو سجدے میں مناتا ہوں. یحببکم اللہ, یا اللہ تیرے نبی کے تابع داری میں تہجد شروع کر رہا ہوں, مجھے کیا فائدہ ہو. فرمایا تو میرا محب ہے نا اور میں تیرا محبوب ہوں, فرمایا کہ تو میرے نبی کو فالو کر, میں اتنا خوش ہوتا ہوں جو میرے نبی کو فالو کرتا ہے کہ میں اس کو محبوب, خود اس کا محب بن جاتا. یحببکم اللہ, میں تجھے محبتیں دوں گا, اپنائیت دوں گا, تعلق دوں گا, قربت دوں گا, مسئلے حل کروں گا, بگڑیاں بناؤں گا, مشکلیں آسان کروں گا, دستگیری کروں گا, فریاد رسی کروں گا, تیرا لجپال بن جاؤں. لیکن کہنا یار تارا موسم صحیح نہیں گا اور اتی میں لایا تو پھر نیند نہیں آئی. اور بزرگا کیا کرنا چاہتے تھے, شکر کر موسم اثر نہیں کر رہا, رب کا پیغام اثر کر رہا. اسی لیے تجھے مچھر کاٹتے ہیں, اسی لیے تجھے گرمی لگتی ہے. یہ گرمی صرف اللہ نے اسی لیے پیدا کی کہ بندے یہاں کی گرمی سے سیکھ لے. نہ سیکھا میں کہ تجھے بتاؤں گا گرمی ہوتی کیا. یہاں کی گرمی سے سیکھ لے, یہاں کے پسینے سے سیکھ لے, یہاں کی حرارت سے سیکھ لے, یہاں کی ہوس سے سیکھ لے. محشر کے میدان کی ہوس اتنی زیادہ ہوگی کہ اندر والا سانس اندر رک جائے گا, باہر والا باہر رک جائے گا. ساتھیو دوستو, غفلت سے نکلیے,
ربیع الاول غفلت سے نکالنے کا مہینہ ہے. میرے نبی غفلت سے جگانے کے لیے آئے, اور جو ہے بیدار کرنے کے لیے آئے, روشنیاں دکھانے کے لیے آئے. آخرت کی روشنی, تقویٰ کی روشنی, ہدایت کی روشنی, عفت کی روشنی, پاک دامنی کی روشنی, تقرب اللہ کی روشنی, نماز کی روشنی, روزے کی روشنی, حج کی روشنی, یہ سارے اعمال ہیں. ہمارے اعمال میں روشنی نہیں. مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا تو تجھے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے رب کی رحمت مجھے چوم رہی, تو میں دل چاہتا لمبا ہی کروں. آپ کو جب محسوس ہوگا نا کہ اللہ کی رحمت آپ کو بوسہ دے رہی ماتھے پہ, اللہ کی قسم آپ کا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہے. 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ہر گھنٹے میں 1 منٹ اگر ہم اس کا شکرانہ ادا کریں سجدے میں تو 24 گھنٹے کے 24 منٹ بنتے ہیں. روزانہ کے 2 نفل ایسے ہوں, 12 منٹ کا ایک سجدہ, 12 منٹ کا ایک سجدہ ہو, 2 رکعت ایسے ہوں جس میں 24 کے 24 منٹ سجدے میں گزار کر 1 منٹ ایکسٹرا لگائیں کہ یا اللہ میں تیرا ہوں, تیرا ہوں, تیرا ہوں, میں کسی کا نہیں. دوستو یہ جو سجدہ ہے نا, میں کیا بتاؤں, دنیا کی خطرناک ترین انزائٹی کیوں نہ ہو, خطرناک ترین سٹریس کیوں نہ ہو, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو گھنٹوں سجدے کی توفیق مل جائے اس کے ساری انزائٹیاں دور ہو جاتی. 25 ارب نیورون ہے دماغ میں. لمبا سجدہ کرنے سے سائنس بھی کہتی ہے کہ ہر جگہ خون ایزیلی پہنچ جاتا, لیکن ہم سائنس کو دفع کریں, ہم مصطفیٰ کریم کو اپنائیں, ان کے سجدوں کو اپنائیں. میرے ساتھیوں, کب تک باتیں گپے لگاتے رہیں گے؟ میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد جاندار سجدہ کرنا ہے. جب مچھر کاٹے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گالی نہیں دینی, سجدے پہ آ جانا ہے, مصلے پہ آ جانا ہے. اور جب رات کو لائٹ جائے کروٹیں نہ بدلے, مصلے پہ آ جائے, مصلے پہ آ جائے, پھر دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں. قرآن مجید سجدہ کر لینا, آپ نے میں آیت پڑھ رہا ہوں, بندہ پوچھتا کہ یا اللہ میں تیرے نیڑے آنا چاہنا, میں تیرے نیڑے آنا چاہنا, کوئی رستہ تو دس, تھک گیا وہاں, دنیا کے حالات تو تھک گیا, پریشانیاں تو تھک گیا, مہنگائیاں تو تھک گیا, صحت تو تھک گیا, تکلیفیں تو تھک گیا, مہنگائیاں تو تھک گیا, میں کدھر جاواں. اللہ کہتے ہیں وسجد وقترب, سجدہ کر, نیڑے آ جا, سجدہ کر جڑا میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے. حضور کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ اماں جان کہتی ہیں کہ اس سجدے میں کئی دفعہ یہ جائزہ لیتی تھی کہ مصطفیٰ کریم سجدے میں ہے کہ یا روح پرواز کر چکی. کبھی اس طرح سجدہ کیتا یار, کڑی دے کے کہتا بس 5 منٹ لگایا. یہ سیرت ہے دوستو, یہ ربیع الاول منانا ہمیں فائدہ دے گا. دوستو بازار تو سج رہے ہیں, کاش دل سج جائے, کاش دماغ دل میں ان کی عظمت آ جائے, روشنی ادھر آ جائے. آج بازار جھنڈیوں سے سج رہے ہیں, ضرورت ہے بازار سچائی سے سجے. سچائی اگر کسی بازار میں ہے, جھنڈیوں سے زیادہ اللہ کے ہاں وہ حسین ہے. جھنڈیاں لگانے سے اللہ کے ہاں حسین نہیں ہوتا, یہ ہمارے انداز ہے, اپنے جغرافیائی ہمارے انداز ہے. اللہ کو جو انداز پسند ہے کہ جس بازار میں سچ ہوگا وہ بازار اللہ کے نزدیک آسمان کے فرشتوں میں چمکتا دکھائی دیتا ہے. اللہ اس پہ چراغا کر دیتا ہے. سچے لوگوں کا بازار, اتنے دیانتداری ہے, اتنے دھوکہ نہیں, اتنے فراڈ نہیں, اتنے 2 نمبری نہیں, اتنے گڑبڑ نہیں, اتنے کہندے کچھ نے کر دے کچھ نہیں, 2 نمبر سٹیمپ نہیں, 2 نمبر مال نہیں. یہ سجاوٹ بازار کی پورے پاکستان میں ایک بازار بھی نہیں ہے. کیا ربیع الاول کو منانے سے حضور خوش ہو جائیں گے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اور کن چکروں پر پڑ گئے ہو, میرے مصطفیٰ کو مناؤ مان جاؤں گا, وگرنہ خرچے کرتے رہو, لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لگا دو, میں نہیں مانوں گا جب تک میرا مصطفیٰ نہیں مانے گا. فَاتَّبِعُونِي,
اتباع کا چراغا کرو، دیوے جلانے یہ تمہارے شوق ہے، اتباع کا دیوا جلاؤ پھر کام بنے۔ میرے دوستوں سمجھنے کے لیے چھوٹی سی نشست بھی کافی ہے، نہیں تو بات ہے جتنی مرضی کرتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی سمجھ دے، آپ کو بھی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔